سائیکالوجی کے مطابق جب کوئی آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ہی آپ سے متاثر ہو چکا ہے۔ تلخ تجربات اور پریشانیوں سے گزر کر بار بار ٹوٹنے کے بعد خود اعتمادی کے بعد جو انسان تیار ہوگا اسے کسی دوسرے انسان کے آسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ کسی سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں مسلسل دیکھیں۔ اپنے ذہن میں رکھو، کوئی کتنا بھی خوبصورت یا امیر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں تو وہ کچرا ہے۔ آنسو روکنے سے دل کے ساتھ ساتھ دماغ پر بھی دباؤ بڑھتا ہے۔ اس سے گریز کریں کیونکہ رونا آپ کی صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ رات کو کی جانے والی گفتگو عموماً سچی ہوتی ہے کیونکہ تھکاوٹ میں انسان جھوٹ نہیں بولتا۔ غصہ دماغ میں نئے سیل کی گروتھ کو روکتا ہے، اس لیے جو شخص ہمیشہ غصے میں رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ کچھ عجیب سی چیزیں آپ کی زندگی میں اچانک ہوں گی۔ آپ کے پاس مرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ اسی وقت آپ نے ایک صفحے پر ان لوگوں کے نام لکھنے شروع کر دینے ہیں جن کے پاس آپ کے علاوہ جینے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں دو لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو ہمیشہ دوسرے کا چناؤ کریں کیونکہ اگر پہلے سے آپ کو ذہنی سکون ملتا تو دوسرے کی نوبت نہ آتی۔ 75% خواتین ایسے ہی سوال کرتی ہیں جن کا جواب وہ پہلے سے ہی جانتی ہیں، اسی وجہ سے انہیں سچ بتانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ آپ کی یادداشت صبح 8 بجے سے 12 بجے اور رات 9 بجے کے بعد بہتر کام کرتی ہے۔ رات کو انسان تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، اس لیے رات کو جو فیصلے کیے جائیں وہ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ جس طرح ضرورت سے زیادہ رکھی چیز ضائع ہو جاتی ہے، اسی طرح ضرورت سے زیادہ آپ کے احساس، جذبات، توجہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ رک جائیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد یادداشت بہتر طور پر کام کرتی ہے۔ جب آپ مسلسل 90% کام کرتے ہیں تو آپ کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے اور آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، اس لیے کام کے دوران ذہن کو فریش کرنے کے لیے بریک لینا ضروری ہے۔ جب کوئی شخص یا کوئی چیز آپ کو تکلیف پہنچائے تو غصہ آنا فطری ہے، لیکن اسے نظر انداز کرنا اور ذہن سے نکال دینا آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہتر ہے۔ ہمیشہ زیادہ غصہ ہارٹ اٹیک یا فالج کا باعث بنتا ہے کیونکہ غصے میں رگوں پر پریشر زیادہ پڑتا ہے۔ مرد بھول جاتا ہے لیکن معاف نہیں کرتا، عورت معاف کر دیتی ہے لیکن بھولتی نہیں۔ جس گھر میں فیصلے مرد کرتے ہیں وہاں فساد بہت کم ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق عورت میں حسد جیسے جذبات زیادہ ہوتے ہیں۔ جس دن عورت کی ضد اور مرد کا غرور دم توڑ گیا، محبت عروج کو پہنچ جائے گی۔ شادی میں دیر ہونے سے آپ کی موت واقع نہیں ہوگی، لیکن اگر غلط انسان سے ہو گئی تو واقع ہو سکتی ہے۔ دھوکے باز آپ کے دونوں بازو کاٹ دیتا ہے۔ آپ خود کو جتنی بھی تسلی دے لیں مگر اسے گلے نہیں لگا سکتے، اس کی چنگا پیروں میں ہی رہ جاتی ہے۔ جو شخص جھوٹ بولنے میں ماہر ہوتا ہے وہ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں بھی اتنا ہی ماہر ہوتا ہے۔ آپ جس انسان سے مسلسل نظر انداز ہو رہے ہیں اس کی نظر میں ہیں، اس کے ذہن میں رہتے ہیں۔ خاک ہونے کے بعد دوبارہ شروع کر دیں۔ اس بار آپ فیل نہیں ہونے والے کیونکہ اس بار آپ شروع سے شروع نہیں کر رہے، تجربے سے شروع کر رہے ہیں۔ کسی بھی پریشان صورتحال کا ہم پر اثر زیادہ سے زیادہ 5 منٹ رہتا ہے، اس کے بعد کا اس پر سوچنے کے باعث ہوتا ہے۔
آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہونا چاہیے کہ آپ کی دکھتی رگ کا کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ آپ کی ہر رگ دکھتی رہے گی۔ خوشی تبھی ملتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیتے ہیں۔ طلاق یافتہ بیٹی کو گھر میں کھلی باہوں کے ساتھ خوش آمدید کریں۔ یہ وہی شہزادی ہے جس کے کھینکوں سے آپ کا آنگن گونجتا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس چھوٹا سا حادثہ ہو گیا ہے۔ خامیوں کے ساتھ جینا سیکھیے۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں جہاں آپ کو ہر چیز پرفیکٹ ملے گی۔ سمجھوتے تو کرنے پڑیں گے، کبھی چیزوں کے ساتھ تو کبھی رشتوں کے ساتھ۔ آپ کو جینے کے لیے کوئی وجہ نہیں چاہیے، بس جب مایوس ہو، ہمت ہارے تو ان لوگوں کا سوچیں جو آپ کو ہمیشہ تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ باقی کا کام دماغ خود سنبھال لے گا۔ خوشی کسی بات کی جاگیر تھوڑی ہے، خوش رہنا ایک فن ہے اور سب کو فنکار بننا ہوگا۔